أجمعين. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عمل صالح کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جا بجا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئیں اور پھر اس ایمان کے بطور دلیل نیک اعمال بجا لائے. عمل صالح پیج نمبر 56. عمل صالح وہ مقبول درگاہ ہے جو صرف یا خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں مختصراً کہا جاتا ہے ما اصوبہ و اخلصہ، جو ثابت ہو اور ثابت عمل، مسنون عمل، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خالصتاً اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے. عمل بھی مسنون ہو اور اس مسنون عمل کی بجاوری کی بنیادی وجہ یہ ہو اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہو، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل، یہاں پر بھی پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ علیہ السلام کے بعد رہتی دنیا تک قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے والے تمام افراد سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے. قل، اے قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے انسان، لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کر دے، لوگوں کو اس بات کی طرف بلائیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے سچی معنوں میں اگر محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اطاعت، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال میں آپ کی اطاعت فرض اور واجب ہے. اتباع آپ علیہ السلام کے اعمال میں، افعال میں، ایک ہے اقوال اور ایک ہے افعال. اقوال میں آپ علیہ السلام کی اطاعت، تابعداری، اسے اطاعت کہا جاتا ہے عموماً. اور آپ علیہ السلام کے افعال میں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے. جہاں پہ آپ علیہ السلام پیر رکھے اسی جگہ پہ پیر رکھنے کو اتباع کہا جاتا ہے. نہ اس سے ذرا برابر آگے پیر رکھے، نہ اس سے ذرا برابر پیچھے پیر رکھے، فکس اسی جگہ پہ پیر رکھے جس جگہ پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیر رکھے ہیں. اسی طرح نماز پڑھ، نماز کی کلیات سے لے کے جزئیات تک پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مسنون، آپ علیہ السلام سے ثابت ہو، اسے اتباع کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں میرے اتباع کی وجہ سے، میری پیروی کرنے کی وجہ سے تمہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اور محبت وہ ہوتی ہے جس میں طرفین کی طرف سے ایک دوسرے سے محبت ہو. محبت کے بدلے میں آپ کو آگے سے بھی محبت مل جائے، کمال یہ ہے. یک طرفہ محبت آپ کو کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس محبوب کو یا اس محبوبہ کو آپ سے محبت ہو. کمال وہ محبت ہے جس سے آپ محبت کرتا ہے وہ بھی آگے سے آپ سے محبت کرنے والا ہو.
تو یہاں پہ اللہ رب العالمین گارنٹی دیتا ہے جو میرے نبی کی پیروی کرے گا اس کو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ کی محبت ملے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب کسی کو اللہ کی محبت مل جائے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتی ہے وہ محبت۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام غفور ہے اور اس کے ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے۔ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو میری پیروی کرو، دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رب ہم سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے میں سچے ہو تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ جو تمہارے محبوب ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایک وسیلہ ہے، اسی سے اللہ کا اذن حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی اذن الہی ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: عقل ہے تیری سپر فارسی زبان میں کہتے ہیں ڈال کو، سینہ سپر ہم کہتے ہیں، سینہ سپر ہو کے یعنی سینے کو ڈال بنا کر آگے بڑھ کر لڑنا۔ عشق ہے شمشیر تیری، عشق تمہاری، عشق کیا ہے؟ تمہاری عشق، تمہاری محبت تلوار سے ہے۔ مرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش فقیر آدمی تیری جو حکمرانی ہے وہ کیا ہے؟ خلافت تیری طرز حکمرانی ہے۔ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطل اور معبودان باطلہ کے پرستش کرنے والے جتنے بھی بت پرست، توہم پرست، قبر پرست، آتش پرست، ستارہ پرست جو بھی ہے، ان کے لیے تیرے تکبیر آگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اگر تو مسلمان ہے صحیح معنوں میں تو تمہاری تقدیر ہی تمہارے تدبیر ہے۔ پھر اس شعر کے بارے میں عموماً اختلاف پایا جاتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال کے شکوہ اور غالباً یہ جواب شکوہ ہے۔ پہلے اقبال اس میں شکوہ کرتے ہیں اللہ سے، پھر اس کے جواب شکوے کے طور پہ کچھ اشعار پڑھے ہیں، تو یہ جواب شکوے میں سے کچھ اشعار ہے۔ تو دعا کی اہمیت، دعا ایک مکمل اور پختہ وسیلہ ہے، دعا ایک مکمل اور پختہ وسیلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے فضائل مذکور ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیر سکتی، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز زیادہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا فائدہ، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد، پیارے پیغمبر دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ پیارے پیغمبر کا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا، تمہارے خالق و مالک نے کہا، تمہارے پالنہار نے کہا، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر ان الذین یستکبرون،
آیت کے آغاز میں کیا فرمایا؟ ادعونی، مجھے ہی پکارو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ اگر اللہ کو نہ پکارنے کی صورت میں نقصان کیا ہوگا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت سے تشبیہ دیا ہے، بلکہ دعا کو ہی عبادت کہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، عن قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ایک عربی شاعر ان الفاظ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ۔ اللہ اپنے بندے سے اس وقت ناراض ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يَسْأَلُ يَغْضِبُ، اور بنی آدم کی فطرت یہ ہے، وَبَنِي آدَمَ حِينَ يَسْأَلُ يَغْضِبُ، اور بنی آدم سے جب بھی آپ مانگے اسے غصہ آتا ہے۔ اللہ کو غصہ کب آتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ اور بندے کو، مخلوق کو کب غصہ آتا ہے؟ جب کوئی مخلوق، کوئی بندہ اس سے مانگے اس وقت اسے غصہ آتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کو چھوڑ کر درباروں میں، مزاروں پہ اللہ کی اختیارات مانگنے کے لیے جانے والوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اگر تم اللہ کا بندہ ہے تو کیا تمہارے خالق و مالک تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا ہے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بکاف عبدہ، اپنے بندے سے کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ پھر بھی بندے آگے پیچھے اللہ رب العالمین کی اختیارات مخلوق سے مانگنے کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوال ان لوگوں کی عقل کو دعوت فکر دیتا ہے، یہ سوال ان لوگوں کی عقل کو دعوت فکر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ، جو اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب بھی آپ سے سوال کرے، کون؟ عبادی، میرے بندے، کس بارے میں سوال کرے؟ انی، میرے بارے میں۔ اے پیغمبر، اے قاری قرآن، جب بھی آپ کے خالق و مالک کے حوالے سے اللہ کے بندے آپ سے سوال کرے تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ فَإِنِّي قریب، تو جواب یہ دینا ہے کہ میں قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے؟ علم اور قدرت کے اعتبار سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ ذات کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ وقد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیر لیا ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ لیکن یہاں پہ فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہو؟ دوسری آیت فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے اتنے قریب ہے جتنے اس کے شہرک سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ لیکن اجیب دعوت الداعی، پھر اللہ فرماتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کو سن لیتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ دعا کرنے والا گنہگار ہو، نیکوکار ہو، جو بھی ہو، لیکن پکارنے والا ہو، حقیقی معنوں میں وہ پکارنے والا ہو، حقیقی معنوں میں اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ سے دعا کرنے والا ہو۔ یہ غالباً مختلف مواقع پہ میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ جب سب سے زیادہ لعنتی، جس کو قرآن مجید نے کافر بھی کہا، کافر ہونے کی ڈگری جاری کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، تو اللہ رب العالمین نے جس کو لعنتی بھی کہا، کافر کہا، اللہ نے اس کو
متکبر کہا، اس نے بھی جب اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو بھی دے دیا. اس نے کیا مانگا؟ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت قائم ہونے تک کی مہلت دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، میں نے تجھے مہلت دے دی ہے. کب تک کی؟ ایک معلوم وقت تک کی، قیامت تک کی نہیں، ایک معلوم وقت تک کی میں نے تمہیں مہلت دی ہے. اب وہ معلوم وقت اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ سے ایک لعنتی، ایک کافر، ایک جہنمی نے، اللہ نے اسے لعنتی بھی کہا ہے، اللہ نے اسے جہنمی بھی کہا ہے، اور اللہ نے اسے کافر بھی کہا ہے، جب اس نے بھی اللہ سے مانگا اللہ نے اس کو بھی دے دیا. ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے ہم اتنا زیادہ گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، تو لہٰذا ہمیں اپنی بات منوانے کے لیے بابوں کو، قبر والوں کو، بتوں کو، ولیوں کو درمیان میں وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہے. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے یہاں پہ؟ اجیب دعوت الداعی، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے، جب وہ مجھ سے دعا کرے، پہلی شرط. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دوسری شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرا حکم مانے. تیسری شرط وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پورا پورا ایمان رکھے، مجھ پر پورا پورا یقین اور پورا پورا بھروسہ رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جو ان تین شرطوں کے ساتھ مجھ سے مانگے گا شاید اس کیفیت کی وجہ سے انہیں رہنمائی مل جائے گی. اسی سے ایک لفظ بہت ہی مشہور ہوا ہے مرشد پاک. مرشد کسے کہتے ہیں؟ اور رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں مرشد. اور سورہ کہف میں جو احباب یہاں پہ موجود تھے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ایک دعا کے حوالے سے بار بار میں نے یاد دہانی کرایا تھا. اصحاب کہف جب آبادیوں سے نکل جاتے ہیں، ویرانے میں پہنچتے ہیں، اس غار کی طرف جب وہ چل پڑتے ہیں، تو اس وقت جاتے ہوئے انہوں نے عمل بھی کیا، توکل بھی کیا، اور ساتھ اللہ رب العالمین سے درخواست کر کے اللہ سے دعا کر کے نکلے تھے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وہاں پر کیا ہے؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. تو مرشد رہنمائی کرنے والا. اب اس آیت پہ ذرا غور کرے. قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی سوالات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان سوالات کے جوابات بھی اللہ نے دیے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ آپ سے انفال کے احکام پوچھتے ہیں. اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے مسائل پوچھتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی اللہ نے سوالات کا تذکرہ کیا وہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ جواب دے روح امر ربی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ جواب دے قُلْ هُوَ عَذًى، آپ کہہ دیں کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے مجامعت اختیار مت کرو. اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھو. قل، آپ جواب دے دیں. لیکن جب دعا کی باری آئی اللہ رب العالمین نے قل بھی نہیں کہا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کرے، انی، میرے متعلق. پہلے متعلق کس کے تھا سوال؟ بندے کرتے تھے، کوئی حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کوئی انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کوئی یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور کوئی روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ قل، آپ جواب دے دیں. قل، آپ جواب دے دیں. جب سوال اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے اٹھایا گیا تو اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ نہیں قل آپ کہہ دیں. اللہ خود فرماتے ہیں فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سن لیتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے. فلیستجیبوا لی، وہ میری بات مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، جب وہ ان شرائط کے ساتھ مجھ سے پکارے گا تو کیا ہوگا؟ انہیں رہنمائی
مل جائے گی جس کی ہم ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے ڈیمانڈ اور تقاضا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب ایک سوال یہ ہے، ہم عام روٹین میں ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہے، مگر ایک یہ بھی ہے کہ خلوص دعا میں کمی ہوتی ہے، دعا کرنے والے کی دعا کے اخلاص میں، اس کی خلوص میں کمی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کمی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے خلوص میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ انسان جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے مانگنے میں کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر انسان کو بھروسہ کسی دوسری قوت پر ہو، انسان کو اگر کسی دوسری قوت پر اگر بھروسہ ہو تو اس کی دعا میں خلوص کی کمی ہوتی ہے۔ اب وہ بھروسہ کسی دوسری قوت پر، بعض لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے اپنی طاقت پر، جس طرح اپنی مالی طاقت پر، معاشی طاقت پر اور اپنی جسمانی طاقت پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا آپ نے قوم عاد، جن کو اپنی جسمانی طاقت پر بہت زیادہ ناز اور بہت زیادہ گمنڈ تھے، وَثَمُودَ، اللہ فرماتے ہیں لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، قوم عاد جیسی جسامت میں طاقتور ہم نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقتور؟ اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے ہم نے انسان بنائے ہی نہیں تھے، یہ جسمانی طاقت رکھتے تھے۔ اور وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ جو قوم سمود تھی وہ ٹیکنالوجی کی قوت رکھتے تھے۔ جابوا الصخر بالواد، وہ پہاڑوں کو تراش کر واٹر پروف، ایئر پروف، زلزلہ پروف انہوں نے مکانات تعمیر کیے تھے۔ آج بھی وہ مکانات بلاد حرمین میں آج بھی وہ علاقے موجود ہیں جہاں پہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت ترین اور مضبوط ترین گھر، جو زلزلہ پروف بھی ہے، واٹر پروف بھی ہے، ایئر پروف بھی ہے، آج بھی وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ ان کو اپنے ٹیکنالوجی پر اللہ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، وہ سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم پہاڑوں کو کھود کھود کر پرامن گھر تم بناتے ہیں۔ ان کو فخر ناز کس پر تھا؟ اپنی ٹیکنالوجی پر۔ ایک اور ہے جس کو اپنی افرادی قوت پر بہت زیادہ ناز اور گمنڈ تھا، جسے قرآن نے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون ذی الاوتاد، بہت زیادہ میخوں والے۔ میخوں کی کب ضرورت آتی ہے؟ اتنی زیادہ ان کی فوج تھی، اس فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ خیمہ بستیاں لگانے پڑتے تھے، اور خیمہ نصب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ میخیں گاڑنا پڑتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور جو فرعون ہیں وہ میخوں والے فرعون، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، کسی نے جسمانی طاقت کی بنیاد پہ لمٹ کراس کیا، کسی نے ٹیکنالوجی کی نشے میں اس پر بھروسہ کرتے ہوئے لمٹ کراس کیا، اور کسی نے افرادی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے لمٹ کراس کیا، حدود سے تجاوز کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کیا اللہ نے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے، جسمانی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے، افرادی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے روئے زمین کے اندر خرابی ہی خرابی، بگاڑ ہی بگاڑ پیدا کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جب وہ تمام حدود کراس کرتے ہیں، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ رب العالمین نے اوپر سے انجیل دیا، اوپر سے بہا دیا، سوط عذاب، عذاب کے کوڑے اللہ نے برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گات میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دعا میں خلوص کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان کو کسی اور قوت پر بھروسہ ہو تو اس وقت اس کی دعا میں خلوص میں کمی ہوتی ہے، ایک چیز۔ اور اپنی ذہانت پر
بعض لوگوں کو اپنی ذہانت پر اتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی ذہانت پر، جس طرح قارون کے قوم کے لوگ کہنے لگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کرو جس طرح تیرے رب نے تجھ پر احسان کرتے۔ ایک ہے احسان اور ایک ہے عدل۔ احسان اور عدل میں کیا فرق ہے؟ عدل یہ ہے کہ آپ اس انعام کا مستحق ہو چکا ہے، یا آپ کو یہ بتایا گیا ہے اگر آپ نے اتنے نمبر حاصل کرنے کی صورت میں آپ کو یہ ایوارڈ، یہ انعام آپ کو دیا جائے گا، یا آپ اس انعام کے مستحق ہو چکا، یا آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، یا آپ خود اپنے کارکردگی کی بنیاد پہ اس انعام کا مستحق ہوا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر یا آپ کو وعدے کی بنیاد پر کوئی چیز آپ کو دیا جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عدل، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عدل۔ اور ایک چیز ہے جس کی نہ آپ کا کوئی کارکردگی ہے، نہ آپ سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے، نہ آپ کی کوئی کارکردگی ایسی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو وہ نعمت دیا جائے، نہ آپ سے کوئی ایگریمنٹ ہے، اس کے باوجود دیتا ہے، اسے کہتا ہے احسان۔ اب اللہ رب العالمین نے جو بھی اعضاء، جو بھی کمپوننٹ ہمیں دیا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صلاحیت ہماری قابلیت کی بنیاد پہ دیا ہے، یا اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ تھا؟ نہیں، نہ ہماری قابلیت تھی، نہ ہمارے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تھا۔ اگر ہم سنتے ہیں تو اللہ کے احسان سے، ہم بولتے ہیں تو اللہ کے احسان سے، ہم چلتے ہیں تو اللہ کے احسان سے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ میرے رب کی ایک خاص مہربانی ہے کہ اس اللہ نے کچھ لمحوں کے لیے یہاں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو قارون سے جب کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جس طرح تیرے رب نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ تو کیا کہا قارون نے؟ قال انما اوتیتہ علی علم من عندی، کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ تو میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنے ہنر کی بنیاد پہ میں نے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، میں نے اپنے سکلز، مہارت، علم، ہوشیاری اور چالاکی کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون خزانوں سمیت ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے میرے پیروں کے نیچے سے زمین میں دنسا دیا جائے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر دعا میں خلوص کیوں نہیں ہوتی، یہ بات میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک، جب انسان کی کسی دوسری قوت پر جب بھروسہ ہوتا ہے، وہ دوسری قوت انسان کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ طاقت جسمانی ہو، وہ طاقت ٹیکنالوجی کی ہو، اور وہ طاقت افرادی ہو۔ دوسری چیز، انسان اپنی ذہانت، اپنے علم، اپنے ہنر، اپنے سکلز، اس پر جب بھروسہ کرتا ہے تو بھی انسان کی دعا میں خلوص نہیں ہوتا۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ دعا کے اندر خلوص نہیں ہے۔ اب خلوص کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انسان کو کسی دوسری قوت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوشش پر، بہت سے لوگوں کو اپنی کوشش پر بھروسہ ہوتا ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے لہذا میں اپنی کوشش کی بنیاد پہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال یا اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی کو لن ينجو احدکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا، اس کی عبادت اسے نجات دینے کی پاور نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، پوچھنے لگے ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا آپ اتنے اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پنجلی سوج جایا کرتی ہے، تو کیا آپ بھی؟ فرمانے لگے ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، فرماتے ہیں میں بھی نجات نہیں پا سکوں گا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ نہ لے۔
اوپر بھی رحمت ہو، نیچے بھی رحمت ہو، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی رحمت ہو، جب تک اللہ مجھے رحمت میں ڈانپ نہ لے اس وقت تک میری نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش کے اوپر بس اوقات ہم اگر مذہب سے یا مسجد سے یا عبادات سے تھوڑا سا اگر ہم منسلک ہو جائیں تو شیطان ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے یہ سارے کے سارے ہمارے علاوہ باقی سارے کے سارے پکا جہنمی ہے، ایک غرور پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری اس کوشش کی بنیاد پہ ہماری نجات نہیں ہوگی، ہماری نجات ہوگی اللہ رب العالمین کی رحمت کی بنیاد پر۔ اور ہم جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ رحمت مل جائے پھر ہماری نجات یقینی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو سفارش کی اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ فلانا بابا ہماری سفارش کریں گے، فلانا ہماری سفارش کریں گے، فلانے ہماری سفارش کریں گے۔ تو نہ وہ خود دعا کرتے ہیں، کیوں جی بابا جی دعا کریں گے، نہ وہ اس کے لیے تقاضا کرتے، کیوں جی ہمارے سفارش مضبوط ہے۔ اب اس کے لیے خبیثوں نے عجیب عجیب قسم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہے۔ اس میں کہانی جو بہت ہی مشہور ہے، زبان زد عام ہے، کسی صاحب کا کتا تھا، کیا نام ہے جی، دھوبی تھا، وہ دھوبی مر گیا، اور مرنے کے بعد جو ہے نکیر و منکر اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس نے کہا میں کس کی دھوبی ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی میں دھوبی ہوں۔ تو اب کیا وہ یہ کہانی سنا کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دل میں جو آئیں، من میں جو آئیں، سب کچھ کرتے چلے جائیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ ہے کہ شیخ عبد القادر صاحب کے ساتھ اپنے کیا کرو، نسبت کرو، آپ کو ویسے بھی یہ تمام جو پروسیس ہے سوال و جواب، انویسٹیگیشن کی، یہ سارے کا سارے کیا ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، آپ ویسے جنت پہ چلے جائیں گے، کیوں جی ہمارے مضبوط سفارشی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس لیے دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ ان کو ان کی سفارش پر بھروسہ ہوتا ہے۔ رشوت، اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں، جب کوئی بھی اگر میری کوئی فائل پھنستی ہے کہ میں اس پر ٹائل لگا لیتا ہوں تو فائل آگے چلی جاتی ہے تو میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اپنی رشوت دینے والے پیسے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن نہ دنیا میں قیدی کو چھڑانے کے جو 3 یا 4 اس کے طریقہ کار ہیں، ایک یہ کہ اس کے جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے، ایک یہ کہ کوئی سفارش کرے اور اس کی سفارش کی بنیاد پہ اس کو چھڑا دیا جائے، ایک یہ کہ وہ رشوت کے لیے مال دے اور مال کی بنیاد پہ اس کو رشوت لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک یہ کہ اس کی برادری اتنی پاورفل ہو کہ وہ تھانے پہ حملہ کرے، حملہ کر کے وہ بزور بازو اپنے بندے کو چھڑا کر لے جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان چاروں کی چاروں صورتیں ہیں ان کو اللہ نے نفی کر دیا۔ لا یؤخذ منها شفاعۃ، نہ وہاں پہ کوئی سفارش، نہ ولا تنفع شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی، ولا یؤخذ منها عدل، نہ وہاں پہ کوئی مال لے کر چھڑانے والا کوئی تصور ہوگا، اور نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گا۔ ایک تو کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں، اگر ہو بھی جائے اور خواہش بھی کریں گے، جہنمی خواہش کریں گے اللہ مجھے بچا لے، باقی جو کچھ کائنات ہے پوری کائنات کو تو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے نجات دے۔ اگر اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے، اگر وہ ساری دولت بھی اگر وہ پیش کرے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا کچھ دے کر۔ تو یہاں پر بہت سے لوگوں کو رشوت پر کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ ہوتا ہے، اور دیگر ذرائع اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہو جائے گا، جب ان پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کم ہو جائے گا، اور اللہ پر اگر بھروسہ نہ ہو تو پھر دعا ہے، رسمی دعا مانگے گا آدمی، رسمی طور پر اب یہ ہے معاشرے میں جینا ہے تو مجھے مسجد میں جانا چاہیے، کوئی دعا کرنا چاہے، کیونکہ یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، مجھے ویسے اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے مضبوط، میرے ہر اعتبار سے میں طاقتور ہوں، میرے پاس مضبوط سفارشی ہے، سفارش کرنے لوگ والے موجود ہیں۔ جب یہ کسی کے دل میں آ جائے
تو پھر اس دعا کے اندر خلوص نہیں ہوتی، اور جس دعا کے اندر خلوص نہیں ہوتی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کسی ایسے ذرائع کو جب انسان اختیار کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من علق شیئا، جو کسی چیز پر بھروسہ کرتے کوئی چیز لٹکا لے، وکل الیہ، اس کو اس چیز کی سپرد کر دیا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کالے داغا پہنتے ہیں ہاتھ پہ، کیوں جی؟ اب یہ داغا نظر بد سے یا مختلف بیماریوں سے یہ داغا مجھے بچائے گا۔ گاڑی پہ جوتیاں لٹکاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ یہ جوتی گاڑی کو نظر بد سے بچائے گی۔ کوئی گلے میں تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں کس عقیدے کے ساتھ یہ تعویذ ہمیں بچائے گا۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو معلق کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اس کو اس چیز کی سپرد کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سارے ذرائع ناجائز ہیں، لیکن ان پر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، کب؟ اللہ کے اذن کے بعد، اور اللہ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے، لیکن بھروسہ ان پر نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت پر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بھی کام رزق پر نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنے پورا کھاتا یہاں پہ کلیئر کر کے جانے والے تھے۔ اسی لیے کسی سے کوئی زنا کا جرم سرزد ہوتا تو اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے حبیب یہاں پہ سزا نافذ کرو، ادھر ہی ہمارا کھاتا کلیئر کرو۔ اگر کوئی چوری کرتا آ جاتے اللہ کی نبی آج ہی ہمارے کھاتا ادھر ہی کلیئر کرو، ہم رزق پر جانا نہیں چاہتے، ہم بالکل کنفرم ٹکٹ پہ ہم جانا چاہتے ہیں، چانس پہ نہیں، ہم بالکل کنفرم ٹکٹ کنفرم کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں بھی، ہماری عبادات میں بھی اللہ رب العالمین خلوص پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر